الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ اب جانتے ہیں، ہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ جو ایک مختصر سا رسالہ ہے، پچھلے درس میں اس رسالے کا پس منظر ذکر کیا گیا کہ واسط کے ایک صاحب علم نے، مفتی صاحب نے یا قاضی صاحب نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے گزارش کی کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مشتمل ایک رسالہ ہمارے علاقے واسط کے لیے، جو عراق کا ایک حصہ تھا، شہر تھا، تیار کر دیا جائے۔ اس کا سبب بیان کیا کہ وہاں عقائد کے سلسلے میں بعض اہل بدعت کے انحرافات کا چرچا ہے، لوگوں میں کچھ خرابیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کی مدد سے ان کی اصلاح کی جائے، ان کو عقیدہ اہل سنت کا ایک مجموعہ بتایا جائے۔ اس کا تعارف، تذکرہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی شخصیت کا تعارف اور کچھ ان کی سوانح کا کچھ حصہ، بعض پہلو بیان کیے گئے، تصنیفات کا ذکر کیا گیا۔ اب اس رسالے کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے بطور درس ہم نے جو اختیار کیا ہے، اس رسالے کی جو شرح ہے، شرح عقیدۃ الواسطیہ، شیخ محمد خلیل حراس، یہ مصر کے عقیدے کے بڑے عالم تھے اور مصر میں استاذ کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ ان کی تصنیفات ہیں، بعد میں سعودی حکومت نے انہیں سعودی عرب میں بطور مدرس جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ میں مدرس کی حیثیت سے انہیں تقرری دی، اپنے یہاں بلایا، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے شعبہ عقیدہ میں ایک لمبی خدمت انجام دی۔ ان کی یہ شرح جو ہے اہل علم میں بڑی مقبول اور متداول ہے۔ العقیدۃ الواسطیہ کی شرحیں اس کے علاوہ بھی متعدد علماء نے، کبار علماء نے لکھی ہیں۔ یہ کسی حد تک مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، اور ہمارے کئی اداروں میں بطور نصاب درس کے اس کو متعین بھی کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں مجھے یاد پڑتا ہے حیدرآباد سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا ہے، بہرحال اس کا اردو میں بھی نسخہ دستیاب ہے۔ آئیے ہم کتاب کا، رسالے کا آغاز کریں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کیا بسم اللہ، یعنی جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جسے اختصار میں بسملہ کہتے ہیں۔ آج پہلے درس میں ہم صرف بسم اللہ پر گفتگو کر پائیں گے غالباً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا اور بڑا مہربان ہے۔ بسم اللہ، پہلے پورے بسملہ سے متعلق قول نقل کیا۔ علامہ خلیل نے کہا کہ اختلف العلماء فی البسملہ، کہ بسملہ کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا۔ ابھی یہ یہاں چونکہ کتاب میں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کرنے کے بعد یہ خود تذکرہ کر رہے ہیں کہ آغاز میں بسملہ کو اختیار کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ نبی کے علاوہ میں اس میں اضافہ کروں کہ اللہ کا بھی طریقہ ہے۔ قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا کلام جب اسی آیت کریمہ سے، فرمان سے ہوتا ہے، تو گویا اگر بندہ اپنی بات کی شروعات اس سے کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی متابعت کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مختلف خطوط وغیرہ بھیجے، کتابیں تحریر فرمائی، جیسے شاہان عالم کو دعوتی طور پر خط لکھے، تو اس میں بھی آپ نے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملکہ سبا کو بھیجے گئے خط کا تذکرہ سورۃ النمل میں ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ تو گویا یہ اللہ کا طریقہ، انبیاء کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے۔ اور آگے ایک روایت آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ کلام جس کا آغاز بسم اللہ سے اور بعض روایت میں اللہ کی حمد سے نہ کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے، برکت سے محروم ہوتا ہے، برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اس روایت کے مختلف الفاظ اور مختلف اسانید ہے، بڑی بحث کی ہے علماء نے، کئی لوگوں نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن طرق وغیرہ ملا کے مجھے یاد پڑتا ہے محققین کے یہاں حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ تو اس لیے
اس کلام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یا کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی کیا مصنف نے، اور دوسرا باقاعدہ جو کلام کا آغاز کیا وہ الحمدللہ سے بھی کیا، انہیں دونوں روایتوں پہ عمل کیا۔ اب آگے شیخ خلیل حراس کی عبارت پر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اختلف العلماء فی البسملہ، بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شارٹ میں مختصر میں کہتے ہیں بسملہ۔ بسملہ کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا، حل ہی آیت من کل سورت افتتحت بها او ہی آیت مستقلہ انزلت للتفصیل بها بین السور وللتبرک بالابتداء بها، کہ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی آیت ہے جس کے ذریعے سے ہر سورت کا آغاز کیا گیا، یعنی اللہ نے بطور آیت اسے نازل فرمایا اپنے کلام کی، جس میں ہر سورت کا آغاز کرنے کے لیے اسے ذکر کیا گیا، یا یہ ایک مستقل الگ سے ایک مستقل آیت ہے جسے سورتوں کے درمیان تفریق کرنے نے یہ سورت اس سورت سے الگ ہو جائے اس کے لیے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ دو باتیں، کہ کیا یہ ہر سورت کا آغاز ہے ایک، یا یہ دو سورتوں کے درمیان تفصیل فصل پیدا کرنے الگ کرنے کے لیے اور برکت کے حصول کے لیے، یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو شیخ خلیل حراس نے اختصار سے کہا والمختار القول الثانی، پسندیدہ قول، اختیار کیا ہوا قول دوسرا قول ہے، اور کہا پھر اس کے بعد واتفقوا علی انہا جزء آیت من سورۃ النمل، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ نمل کی آیت کا ایک جز ہے، جس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا، اس میں اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ وعلی ترکہا فی اول سورۃ براءہ، اور سورہ براءت یعنی سورہ توبہ، اس کے کئی نام ہیں، سورۃ الفاتحہ اور کئی نام ہیں، دو مشہور نام ہیں، ایک سورہ توبہ اور سورہ براءہ۔ سورہ براءہ کے شروع میں اس کو ترک کرنے پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ مصحف میں جو قرآن لکھا گیا ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج ہے، لیکن سورہ انفال اور سورہ توبہ کے بیچ میں فصل کرنے کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مروی ہے، کاتبین وحی نے صحابہ کرام نے اسے نہیں لکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جو وضاحت کی وہ یہی بیان کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو بتاتے تھے، لیکن ان دونوں صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بتایا، یہ میں نے اپنے الفاظ میں مختصراً بتایا۔ کہہ رہے ہیں لأنہا جعلت ہی والانفال کسورۃ واحدہ، دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے سورہ براءہ کے آغاز میں، اس لیے کہ اسے اور سورہ انفال کو ایک سورت کی طرح مانا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بتایا۔ واضح ہے، کوئی مشکل نہیں۔ والباء فی بسم، یہ بے اسم تھا، اسم کا الف یا حمزہ وصل ہے تو ملانے کے وقت اس کو گرا دیا گیا تو پڑھا گیا بسم۔ بے اسم جب حمزہ وصل جو ہوتا ہے، ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے ایک حمزہ وصلی، تو حمزہ قطعی گرتا نہیں ہے ملانے کے وقت بھی، اور حمزہ وصل گر جاتا ہے۔ اسم میں جو حمزہ ہے، پہلا حمزہ جس کو ہم الف اردو والے بولتے ہیں، جس پر حرکت آتی ہے عربی کے اعتبار سے، وہ حمزہ ہے۔ تو حمزہ وصل جو ہے وہ ملانے کے وقت دو حرف سے یا لفظ سے جب ملایا جائے گا تو وہ گر جائے گا، تو بے حرف جر کو ملا کے جب پڑھا جائے گا تو حمزہ کو نہیں پڑھتے، بسم، بے اسم نہیں بولیں گے۔ واضح؟ تو بسم اللہ کہہ رہے ہیں، اس میں جو حرف جر بے ہے، با، یہ استعانت کے لیے ہے، با حرف جر ہے۔ آپ لوگ عربی نحو اور صرف کی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ نحو کی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ حروف جارہ جو 17 ہے، اس میں ہر حرف کس کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں بعض حروف ایسے ہیں جو متعدد معانی کے لیے سیاق و سباق سے طے ہوتا ہے کہ وہاں کس معنی کے لیے اسے استعمال کیا گیا۔ یہ با بھی جو ہے یہ متعدد معانی کے لیے آتا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ خود کچھ 17 معنی کے لیے ہے، 12-17 معنی کے لیے۔ استعانت کے لیے یہاں کہا، قسم کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کچھ حروف جر کے لیے زائدہ ہوتا ہے،
اور مصاحبت کا معنی دیتا ہے. ایسے کئی معنی کے لیے بے کا حرف جر مستعمل ہوتا ہے. یہاں جو استعمال ہوا ہے بسم اللہ، یہ استعانت کے لیے ہے، یعنی جس چیز کے ساتھ ذکر کریں مطلب اس سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں، مدد حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں مدد حاصل کر رہا ہوں، استعانت کر رہا ہوں. تو یہ با استعانت کا معنی ہے، یعنی مدد کے حصول کے لیے، مفہوم کے لیے بیان کرنے کے لیے. وہی متعلقۃ بمحذوف، اور یہ ایک حرف محذوف سے تعلق رکھتا ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. کیا اللہ کے نام سے؟ تو وہ جو کیا ہے وہ محذوف ہے. ہاں، کہہ رہے ہیں قدرہ بعضهم فعلا وقدرہ بعضهم اسما. بعض نے اسے فعل کو، یعنی جو محذوف ہے وہاں، یہ خود بخود عربی کا ایک انداز ہے. ہاں، ہم اردو میں بھی بہت سی باتیں ایسی بولتے ہیں کہ خود بخود وہ مفہوم سننے والا، کہنے والا سمجھ جاتا ہے، اور وہاں لفظ محذوف ہوتا ہے لیکن سیاق و سباق اس کے معنی کو متعین کر دیتا ہے. تو ایسے ہی بسم میں اللہ کے نام سے. کیا اللہ کے نام سے؟ میں شروع کر رہا ہوں، مدد لے رہا ہوں. تو اب یہ جو مدد لے رہا ہوں یہاں فعل کے طور پر کوئی لفظ محذوف مانا جائے گا یا اسم کے طور پر؟ اور کہہ رہے ہیں آگے انہوں نے کہا کہ والقولان متقاربان وبکل ورد القرآن. دونوں قول قریب قریب ہیں، یعنی اسم کو بھی ہم محذوف مان سکتے ہیں اور فعل کو بھی. دونوں قریب قریب معنی رکھتے ہیں، اور قرآن میں دونوں کے ساتھ ورود ہوا ہے اس کا. یعنی بسم اللہ کے لفظ کو قرآن میں اسم کے ساتھ کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور فعل کے ساتھ بھی. دونوں کی مثال دی، جیسے کہہ رہے ہیں قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے اقرا بسم ربک. اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، نام کے ذریعے وہی استعانت کرتے ہوئے. تو یہاں نام، رب کا نام لے کر پڑھنا ہے. یہ اقرا فعل ہے، فعل امر. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں رب کے نام سے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ کا مطلب اب کیا ہوگا؟ میں رب کے نام سے پڑھ رہا ہوں. تو یہاں فعل آیا، تو اس فعل کو پڑھنا، فعل کو محذوف مانا جا سکتا ہے یا اس کو متعلق مانا جائے گا بسم کا. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں وقالا، اور اللہ نے کہا بسم اللہ مجریہا. مجریہا پڑھ سکتے ہیں، امالہ یہاں جائز ہے. میں اللہ کے نام سے جو اس کو جاری کرنے والا اور لنگر انداز کرنے والا، ٹھہرانے والا ہے. تو یہاں دیکھیے مجریہا، یا مجریہا، یہ اسم ہے. اللہ کے نام سے مجریہا، اس کا جو جاری کرنے والا ہے، مطلب جاری کرنے والے کے نام سے. اللہ جو جاری کرنے والا، یہ اسم ہے. تو گویا آگے پیچھے سیاق میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے والے آیت میں بسم سے، اسم ربک سے پہلے اقرا فعل ہے، اور یہاں بسم اللہ کے بعد مجریہا اسم ہے. تو گویا حرف مقدر یا لفظ مقدر جو ہے فعل کو بھی مان سکتے ہیں اور اسم کو بھی مان سکتے ہیں. اب جہاں ہم جو کام کر رہے ہیں اس اعتبار سے اس کو مقدر مانا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ بسم اللہ اشرع، میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. اللہ کے نام سے، ابھی آیا اقرا، پڑھ رہا ہوں، پڑھیے، تو اللہ کے نام سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے لکھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے فلاں کام کرنے جا رہا ہوں. مقدر مان سکتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی، تو فعل کے طور پر بھی اور اسم کے طور پہ بھی. اب ایک اور بات کہی، وَيَحْسُنُ جَعْلُ الْمُقَدَّرِ مُتَأَخِّرًا، اور اچھا یہ ہے کہ جو مقدر لفظ ہے، محذوف جسے مانا گیا ہے، اسے متأخر کیا جائے، پیچھے کیا جائے. اللہ کے نام سے بسم اللہ اشرع، بسم اللہ آکلو، کھانا کھا رہا ہوں، بسم اللہ اکتبو، اللہ کے نام سے لکھ رہا ہوں، اقرأ پڑھ رہا ہوں. تو یہ فعل کو مقدر مانے. تو اس کی مثال بھی، تو یہ مقدر چیز کو بعد میں رکھیں، یہ زیادہ اچھا ہے. مطلب پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، جیسے اقرا بسم ہے. تو کہا بعد میں کیوں؟ اس لیے لأن اسم اللہ احق بالتقدیم، اس لیے کہ اللہ کا نام پہلے پیش کرنے کے، مقدم رکھنے کے زیادہ لائق ہے، حقدار ہے. جب ہم اس اللہ کے نام سے برکت کا حصول چاہتے ہیں اور اس سے شروعات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہماری عبارت میں بھی رب کے نام کا تذکرہ پہلے آئے اور فعل یا جو بھی دوسری یہ عبارت ہے بعد میں آئے، یہ زیادہ اچھا ہے.
تو اللہ کا نام تقدیم کے، مقدم کرنے اور آگے رکھنے کے زیادہ لائق ہے، حقدار ہے۔ وَلِأَنَّ تقدیم الجار والمجرور یفید اختصاص الاسم الکریم بکونہ متبرکا بہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جار مجرور کو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ حرف جر اس پہ داخل ہوا، اسم مجرور ہے اور اللہ کا مضاف ہے، تو اس کو پہلے رکھنے سے اسم کے معنی میں اختصاص، اسپیشلٹی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نام سے ہی، یعنی شروعات ہم اللہ کے نام سے ہی کرتے ہیں، کسی اور کے نام سے نہیں۔ تو اگر جار مجرور کو کہیں مقدم کیا جاتا ہے تو یہ اختصاص کا معنی دیتا ہے کہ ہم اللہ کے نام سے تبرک حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ کے نام سے ہی تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے وہ اختصاص کا معنی دیتا ہے۔ کس معنی میں خصوصیت دیتا ہے؟ بِكَوْنِهِ مُتَبَرَّكًا بِهِ، اس کے متبرک ہونے میں، کہ اللہ کا نام ہی برکت کے لائق ہے یا اس سے برکت کا حصول کیا جا سکتا ہے۔ والاسم، آگے بڑھوں نا، اب بسم شروعات کا ذکر کیا، اب لفظ اسم کا جو لفظ ہے اسمن، تو کہہ رہے ہیں والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعیینا له او تمییزا۔ اسم ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نام اردو میں، ہے نا، تو نام کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کی تعریف کی کہ یہ وہ لفظ ہے جسے بنایا گیا ہو کسی ایسے معنی کے لیے جو اس کی تعیین یا تمیز کرتا ہو۔ متعین کر رہا ہے، بہت سے جانور ہیں، اس میں کہا گیا ہم نے گھوڑا، تو جانوروں میں سے ایک جانور کو ہم نے متعین کیا۔ ہاں، بہت سے طلبہ ہیں، طلبہ میں سے ایک نام ہم نے لیا عادل، تو عادل دیگر تمام بچوں میں سے ایک بچے کو ہم نے مقرر کیا، یہ اس کی تمیز اور پہچان ہے، پہچان ہو گئی۔ تمیز دوسرے سے الگ کرنا، متعین کرنا، ایک پہلا ہے تعین اور دوسرا ہے تمیز۔ تو متعین کرنے کے لیے اور دوسروں سے الگ کرنے کے لیے جو لفظ بنایا جاتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام ہے، تو وہ نام اس کی پہچان ہے، اس کی تعیین ہے، اس کی تمیز ہے۔ واضح؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لفظ والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعیینا له او تمییزا، یہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا، بنایا گیا ہو اس کی تعیین یا تمیز کے لیے۔ واختلف فی اصل اشتقاقہ، اب اس میں اختلاف ہے کہ لفظ اسم اصلاً اس کا مادہ کیا تھا۔ یہ مشتق ہے تو کس چیز سے مشتق ہے؟ مشتق سمجھتا ہے نا، ایک مادے سے مختلف الفاظ بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے اشتقاقات ہیں، اس سے ٹوٹ پھوٹ کے نکل رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ تو اس کا اصل مادہ کیا ہے جس سے یہ مشتق ہے، نکلا ہے، پھٹا ہے؟ ہاں، قیل فقیل انہ من السمۃ بمعنی العلامہ، تو ایک قول یہ ہے کہ اسم کا لفظ سمتن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے علامت کے۔ وقیل من السمو، اور کہا گیا کہ یہ سمو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، اونچا ہونا، بلند ہونا۔ ہاں، وہو المختار، اور یہ پسندیدہ ہے۔ دونوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک کسی آدمی کا کوئی نام ہوتا ہے تو وہ اس کے پہچان اور علامت، شناخت بنتا ہے، اور سمو بلند ہونا یعنی اونچا ہونا۔ ہاں، صاحب السمو، ہاں، سین میم واو، جی، سمو، جی جی جی، وہی ہے، بلند ہونا، اونچا ہونا، علامت۔ گولتے سمتن، سمات آیا ہوگا بار بار لفظ، یہ بھی علامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَحَمْزَتُهُ حمزۃ وصل، اور اس کا جو حمزہ ہے، اسم کا حمزہ، یہ حمزہ وصل ہے، جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ یعنی وہ حمزہ جو ملانے والا ہے، اور اسے حمزہ وصل اسی کہتے ہیں کہ گویا یہ ہٹ کے دو لفظوں کو ملا دیتا ہے، دو حرفوں کو۔ ہاں، وَلَيْسَ الْإِسْمُ نَفْسُ الْمُسَمَّى، اور اسم نفس مسمى نہیں ہے، کما زعم بعضهم، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ ادھر دیکھیے، اب جیسے یہ ہے مبارک، ہے نا، مبارک نام ہے ان کا، تو مبارک کیا ہوا؟ اسم، اور مبارک کی جو شخصیت ہے وہ کیا ہے؟
مسمى، اس نام سے موسوم کیے گئے ہیں، یہ نام ان کا رکھا گیا ہے۔ تو مبارک لفظ جو ہے یہ اسم ہے اور شخصیت جو ہے یہ مسمى ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اسم ہی مسمى نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو اسم ہے وہی مسمى ہے، جو مسمى ہے وہی اسم ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ کیوں وضاحت ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام سے کہا گیا شروع کرو، اقرا بسم ربک، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کا نام ہے اللہ۔ اسم جو نام رکھا گیا یا جو اسم ہے وہ اسم لفظ ہے، اور جس لفظ کو اس پر منطبق کیا گیا بطور نام کے وہ ہے مسمى، شخصیت، وہ ذات۔ ہاں، اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْإِسْمَ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ وَالْمُسَمَّى هُوَ الْمَعْنَى الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْإِسْمِ۔ یہ کلیئر بات ہے، اس لیے کہ اسم کہتے ہیں اس لفظ کو جو شخصیت پر یا جس کا نام رکھا گیا ہے اس پر دلالت کرنے والا ہو۔ ہاں، والمسمى، اور مسمى وہ شخصیت ہے جس پر وہ اسم، یہ اسم دلالت کرتا ہے، اس لفظ کا مدلول۔ جیسے میں نے کہا مبارک، تو مبارک سے مدلول کون ہے؟ جیسے میں نے آپ کو یہ لفظ بولا، آپ کے دماغ میں کون آئی؟ شخصیت آئی۔ تو یہ لفظ اسم جو ہے لفظ مبارک یا اسم مبارک، یہ جس شخصیت پر دلالت کر رہا ہے وہ ہے مسمى، اور یہ تو الفاظ لفظ ہے۔ آسان سی بات ہے۔ وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ نَفْسُ التَّسْمِيَةِ، اسی طریقے سے اسم تسمیہ بھی نہیں ہے، نفس تسمیہ، تسمیہ یعنی نام رکھنا۔ میں آپ کا کوئی نام رکھ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے نیک لڑکے ہیں، اس تناظر میں آپ کو کہوں گا کہ یا دکھنے میں بہت خوبصورت ہیں، حسین ہیں، تو لفظ حسین بولوں کسی کو، ہاں، تو یہ جو کسی کو میں حسین بول رہا ہوں یہ تو خیر صفت کے طور پہ بول رہا ہوں، کسی کا نام میں نے رکھا حسین یا حسین، ہاں، تو میرا یہ نام رکھنے والا عمل، یہ عمل تسمیہ ہے کہ میں نام رکھ رہا ہوں، ماں باپ نام رکھ رہے ہیں، تسمیہ یعنی نام رکھنا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفس تسمیہ بھی نہیں ہے، اسم تسمیہ بھی نہیں ہے، فَإِنَّهَا فِعْلُ الْمُسَمِّي، اس لیے کہ یہ نام رکھنے والے کا عمل ہے، فعل ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو کہیں گے کہ یہ تسمیہ ہے، نام رکھ رہا ہوں۔ یقالو، کہا جاتا ہے، سمیت ولدی محمدن، مثلا مثال کے طور پہ کوئی کہے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، تو محمد رکھنے والے کا جو نام رکھنے کا عمل ہے اس کو کہیں گے تسمیہ، اور اسی کو یہ بیان کر رہا ہے سمیت، میں نے نام رکھا، یعنی میرا یہ عمل تسمیہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھوں۔ وقول بعضهم ان لفظ الاسم ہونا مقحم، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اسم ہے یہ مقحم ہے۔ مقحم یعنی یہاں مراد ہے کہ وہ دخیل ہے، یعنی ایک طریقے سے ہم جس کو زائد کہتے ہیں، دخیل ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ مقحم ہے، لأن الاستعانہ انما تکون باللہ عز وجل لا باسمہ، اس لیے کہ استعانت، مدد کا حصول، یہ اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے نام سے نہیں ہوتی۔ کہہ رہے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی بات نہیں ہے، زبردستی کی کھینچتان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جس طرح سے استعانت ہوتی ہے ایسے ہی اللہ کے اسما سے بھی ہوتی ہے، اور جب ہم اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مدلول یا مراد کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ سمپل بات ہے۔ ہم جس طرح کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ورب الکعبہ، ورب الناس بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی بجائے رب بھی کہہ سکتے ہیں، رحمان کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو جیسے قسم اللہ کی ذات کی ہوتی ہے، اللہ کے ناموں سے بھی ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نام اللہ کی ذات پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ واضح؟ اب وہ اس میں ذات ہو یا اس میں صفت ہو، آگے تھوڑا سی اس کی وضاحت آئے گی۔ مقہم یہاں مراد ہے دخیل، اس کو شارٹ فارم کو بھی مجھے یاد پڑتا ہے مقہم کہتے ہیں، نہیں وہ مرخم ہے، مرخم ہے، مقہم داخل کیا ہوا، دخیل۔ لأن المراد ذکر الاسم الکریم باللسان، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بحث کر رہے ہیں لوگ کہ لفظ اسم سے اللہ سے مدد لی جاتی ہے، اس کے نام سے نہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ مراد
زبان سے اللہ کے اسم کریم کا، بزرگ نام کا ذکر ہے مقصود. جب ہم کسی چیز کی شروعات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بسم اللہ، تو ہاں مقصود ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نام کو زبان سے ذکر کریں. نوٹ دا پوائنٹ. کیوں کہہ رہا ہوں نوٹ دا پوائنٹ؟ ہمارے ہندوستان میں ایک بحث یہ چلتی ہے کچھ لوگوں کے درمیان، نہیں وہ الگ ہے، کہ اس کی جگہ آپ نمبر لکھ دیجئے 786. اب اس پہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر ایمانداری سے جوڑے تو 786 نہیں 87 ہوتا ہے، وہ 86 ہو کہ 85 ہو. نمبر لکھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلام کا معنی، اس کی برکت، اس کے ذکر کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں، یہ بکواس ہے، کھلواڑ ہے. یہاں دیکھیے کہ اللہ نے کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. اب اللہ کہہ رہے ہیں نام کے ساتھ. جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے مدد طلب کرتا ہوں، تو اللہ کا ذکر کرنا یہ زبان سے ادا ہو رہا ہے اور شروعات ہو رہی ہے. زبان سے اللہ کا ذکر، یہ اللہ کو یاد کرنا کئی فوائد اور برکتیں رکھتا ہے اپنے اندر. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا نام ہے. جب آپ اس کے حروف کے نمبرات بول کے اس کا تذکرہ کرو گے تو اس سے اللہ کیا مراد ہوگا؟ وہ نمبر تو بہت سی چیزوں کا ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ انتہائی جاہلانہ عمل ہے کہ اللہ کے نام یا اس کی کسی آیت کے مقابلے میں کوئی نمبر مقرر کیا جائے. اور پھر اتنا ہی نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، ہمارے یہاں مختلف اعداد اور کیا بولتے ہیں گنتیوں کو متعین کر کے لوگ وہ بعض کیا کہتے ہیں اس کو جو تیار کرتے ہیں، کھانا بنا کے اس میں لکھتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں. تو وہ جو تیار کرتے ہیں گوشوارے ٹائپ، اس میں نمبرات لکھتے ہیں اور نمبرات لکھ کے سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ اس کے پڑھے تو اس میں یہ تاثیر ہے، اس میں یہ تاثیر ہے، الگ الگ چیزوں کے الگ الگ نمبرات. تو پھر میں بولتا ہوں کہ ہاں وظائف کی جگہ پہ وہ نمبرات لکھتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا درست ہوتا تو پھر کوئی سورہ فاتحہ کا نمبر نکال لے کیلکولیٹر سے، پھر سورہ بقرہ کا، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تو تراویح کی جھنجھٹ ہی نہیں رہے گی. ویسے بھی تم لوگ جھنجھٹ ہی لگاتی ہیں. ہاں وہ تو اتنا تو تکلف پھر بھی کرتے ہیں نا کہ اس میں اللہ کے کلام کو دہراتے ہیں. یہ تو پورا کا پورا کلام غائب ہو جا رہا ہے، آپ اس کی جگہ اپنے نمبرات مقرر کر رہے ہو. تھوڑا سا شعور استعمال کیا جائے تو ایک کلام میں جو معانی ہیں، مطالب ہیں، مقاصد ہیں، اس کا زبان پہ تذکرہ کرنے سے جو برکت حاصل ہوتی ہے، اس کی جگہ آپ دوسری چیز لا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا نا، سمپل بات ہے. بہرحال شارٹ میں کہ مراد یہاں رد یہ کر رہے ہیں کہ اسم سے استعانت کی بجائے اللہ سے استعانت ہوتی ہے، اس لیے یہاں لفظ اسم مقام ہے، دخیل ہے، زائد ہے، زبردستی کا ہے. سمجھانے کے لیے زبردستی کا کہہ رہا ہوں، دخیل کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بکواس بات ہے، اس لیے کہ اسم کا جو لفظ ہے یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ کے نام کا ذکر زبان سے کر کے برکت حاصل کی جائے. کما فی قولہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین رب اعلیٰ، اپنے پالنہار پروردگار جو اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے ہر اعتبار سے، ہاں سب سے بلندی والے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے. نام کی تسبیح تو اس کی ذات کی بھی تسبیح ہوگی. تو نام کی تسبیح بیان کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ اللہ کے نام کا ذکر کر کے اس کی پاکی بیان کیجئے. سبحان کہیے، سبحان اللہ، سبحان رب العزت، ہاں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم. اے سبح ناطقا بسم ربک متکلما بہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے پروردگار کے نام کو کا نطق کرتے ہوئے، زبان سے نکالتے ہوئے اور اس کا کلام کرتے ہوئے، بولتے ہوئے اس کو آپ اس کی تسبیح اور تعریف، تنزیہ اور صفائی بیان کیجیے. کلیئر سمجھ میں آیا؟ ہاں، منزہ صاف قرار دینا. اللہ کی ذات منزہ ہے، یعنی جیسے ہم مقدس بولتے ہیں، قریب ہاں، یعنی پاک ہے، صاف ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے. ہاں
ہاں جی، تو آپ کیا سمجھ رہے؟ نہیں، آپ پہلے کیا سمجھ رہے تھے؟ ہاں، حلق والا حلقی نہیں، تنزیہ، نزہ، گولہے والا. ہم، کتاب ہمارے سامنے ایسی پڑی ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے ایک دم پرفیکٹ ہم لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. مطلب شرح خلیل حراس والی آپ ہی کے پاس ہے، سب کے پاس ہے؟ ایک نمبر میرے پاس. یہ ابھی ابھی کیا آپ نے؟ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. ہم، ہم. تو دیکھیے آگے، یہ جو اس طرح کی لفظی تحلیل اور اصول و قواعد والی بات ہوتی ہے، عام طور سے اسے لوگ بچے طلبہ خشک سمجھتے ہیں. ہم، لیکن میں نے شاید شروع میں کہا تھا کسی موقع سے، پہلے بھی دہرایا ہے کہ یہ جو اصولیات ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، وہ عربی کے ہوں یا احکام و تفسیر، اصول حدیث، دوسرے اصول جو ہیں، یہی عالم اور غیر عالم میں فرق کرتی ہے. اس میں مہارت حاصل کیجئے، اور اس میں جب آپ باریکی میں جائیں گے تو آپ کو ایک عام آدمی بسم اللہ کہتا ہے اور ان اصولوں کا جاننے والا بسم اللہ کہتا ہے، تو سوچئے کہ وہ کتنا معنی کا فرق سمجھے گا دونوں. وہ سرسری طور سے کہے تو دیکھے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ترجمہ آپ بھی وہی کریں گے، وہ بھی وہی کرے گا. لیکن جب آپ اس باریکی کو جانیں گے کہ بسم استعانت بے حرف جر ہوتا ہے، استعانت کے لیے آتا ہے، اور اسم اللہ کو مقدم ماننے سے اور محذوف کو مؤخر ماننے سے اس میں اختصاص کا معنی ہوتا ہے، اس میں تبرک مراد ہے، تو کتنی آپ کے سمجھنے میں اور اس کے سمجھنے میں کتنا فرق پڑے گا. جی، تو آگے دیکھیے. ہاں، فالمراد بالابتداء، فالمراد التبرک بالابتداء. اب حاصل کلام کے بسم اللہ کا جو لفظ ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کے نام سے ابتدا کر کے برکت حاصل کرنا. ہم جب بسم اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار فرمایا، تو مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ذریعے ابتدا کرتے ہوئے اپنے کسی بھی کام کی شروعات کرتے ہوئے برکت کا حصول. ہاں، واسم الجلالہ، آگے عبارت ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، واسم الجلالہ، اور جلالت والا نام. مراد کیا ہے؟ اللہ. اسم الجلالہ، اللہ رب العالمین کا نام، اس میں ذات اللہ ہے. آگے آ رہا ہے، ہاں، آگے آپ کی کتاب میں آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا جو لفظ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کی ذات، اس میں ذات کہا جاتا ہے اس کو، اور اسی کو اسم الجلالہ کہہ رہے ہیں. اس کو اسم ذات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا جتنا بھی دوسرے ناموں کا ذکر ہے، جب اکٹھا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے دوسرے ناموں کو اس کی طرف پلٹایا جاتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. ہاں، آگے آ رہا ہے کتاب میں، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ سمیع اللہ ہے، اللہ سمیع ہے. واضح؟ اور اس میں آپ ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد کی اردو میں دستیاب ہے، اس میں آپ جب پڑھیں گے تو یہ لفظ اللہ ہے. آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے بنا. تو اس کو جب آپ وہاں دیکھیں گے تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو عبرانی سریانی زبانیں ہیں اور جو پرانی زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں میں لگ بھگ جو مذہبی اعتبار سے اللہ کے لیے، رب کے لیے جو نام کا تذکرہ ہے، وہ اس مادے سے ضرور کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایلیا، الہ، ہاں، اور عربی میں اللہ. تو اس سے ملتے جلتے اشتقاقات آپ کو ہر زبان میں تقریباً ملیں گے قدیم زمانوں میں. واضح؟ لگ بھگ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسم اعظم اصل میں اللہ ہی ہیں. اقوال ہیں کہ اللہ جب اس میں ذات ہے، اور جب ہم کسی ذات کا نام بولتے ہیں، شیخ صالح الفوزان نے اس کی شرح کی ہے العقیدۃ الواسطیہ کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو یہ مضاف اللہ کی طرف ہے نا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو مفرد مضاف جب جس کی طرف اضافت کی گئی ہے، جب مفرد مضاف کے طور پہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں
تو گویا سارے معانی آ گئے اس میں، یعنی اللہ کے نام سے تو اللہ کا ہر نام آ گیا. اور جب ہم اللہ کہتے ہیں تو چونکہ قرآن میں حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، غفار ہے، ستار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، الملک، القدوس، السلام، المہیمن وغیرہ وغیرہ جو نام ہے سب اللہ ہے. اللہ ایسا ایسا ہے. تو جب اللہ ایسا ایسا ہے ہم مانتے ہیں، اور جب کہہ رہے ہیں اللہ کے نام سے تو گویا ہم ان سارے ناموں کو جوڑ رہے ہیں ساتھ. وہ اللہ جو الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر ہے، جو رحمان رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، ہاں، عزیز حکیم ہے، وہ سب آ گیا. تو میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جب یہ کہتے ہیں تو گویا اس میں مراد سارے اسماء و صفات آ گئے. یہ اور یہ جی جی ہاں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم لفظ اسم الجلالہ کی تحلیل کرنے جا رہے ہیں. شروع میں کہہ رہے ہیں کہ قیلا اسم الجلالہ یعنی اللہ، لفظ اللہ، یہ کہہ رہے ہیں انہو اسم جامد غیر مشتق. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسم جامد ہے. جامد کسی لفظ کو بس یوں ہی بنا دیا گیا، جیسے ایک مادہ ہے اس سے الگ الگ الفاظ الگ الگ شکلوں کے بنتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف وغیرہ وغیرہ. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خاص اللہ کے لیے بنایا ہوا ایک لفظ ہے، اس میں جامد ہے. لأن الاشتقاق مشتق نہیں ہے. کیوں؟ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. اس لیے کہ اشتقاق یہ ایک مادے کو چاہتا ہے جس سے لفظ مشتق ہوا ہو، پھٹا ہو، نکلا ہو. جب ہم مشتق کہیں گے تو مادہ ماننا پڑے گا کہ اس مادے سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. مشتق اسی کو کہہ رہے ہیں، پھٹا ہوا، نکلا ہوا. ہاں. واسمہ تعالی قدیم. اب یہاں ایک نقطہ، یہ ایسا ماننے والے ایک دوسرا نقطہ کوڑی لائے کہ اللہ کا نام تو قدیم ہے، والقدیم لا مادۃ لہ، اور قدیم کا کوئی مادہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک عجیب و غریب استدلال ہوتا ہے. ادھر دیکھیے، یہاں ایک ضمنی بات میں عرض کر دوں. یعنی مطلب یہ کہ جب یہ قدیم لفظ ہے اللہ، تو چونکہ قدیم ہے اس لیے یہ کہنا ہے کہ اس کو بنایا گیا ہے، مشتق کیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کیا یہ استدلال سمجھ میں آتی ہے بات؟ بھائی قدیم میں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں وہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں جو ہونے والی ہے نا. اب ہونے والی میں ایسا ہوا، مثال کے طور پہ میں ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ ایک لفظ پہلے عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا. ایک لفظ پہلے عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا، بعد میں وہ لفظ کسی دوسری زبان میں بھی، جیسے اردو میں، انگریزی میں، سنسکرت میں مثال کے طور پہ استعمال ہونے لگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ نوشتہ تقدیر میں درج ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نا. تو اب لوح محفوظ میں جو سنسکرت لکھی ہوئی ہے، جو اردو لکھی ہوئی ہے، اس میں عربی کے بھی الفاظ ہیں. تو اب سنسکرت اور لوح محفوظ میں لکھا ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ عربی کا ہے ہی نہیں، اردو میں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں تو جب جو چیز ہونے والی ہے سب لکھا ہوا ہے نا. لیکن دنیاوی اعتبار سے ایک لفظ کسی چیز کا حصہ تھا اور بعد میں دوسرے کا حصہ ہو گیا تو ہم اسے بیان کریں گے. وہ چاہے لوح محفوظ میں ازل سے یا جب سے اللہ نے لکھایا، ازل نہیں مطلب جب سے لکھوایا ہے، لکھا ہے، حکم دیا قلم کو، تب سے لکھا ہوا ہے وہ اس زبان میں. اس الفاظ کو کسی الگ لینگویج سے نسبت کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا اس کا. جی میں یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا، ایک خاص تناظر میں کر رہا ہوں. ایک بہت سال گزر گئے، سالوں، بخاری کے وہ جو احناف کے یہاں پروگرام ہوتا ہے نا، تک ختم بخاری ہمارے کچھ اہل حدیث لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، یہ تو چاہتے ہیں بخاری ختم ہو جائے، تو بولتے ہیں ختم نہ بولا جائے، تکمیل بولا جائے. بہرحال اس پروگرام میں جو آخری حدیث کا درس دیتے ہیں تو آخری باب باندھتے ہیں. تو اس باب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے میزان کا ذکر کیا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. پرانے اہل بدعت میں بہت سے لوگ گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، اس لیے وہ اس کی تعویل کرتے تھے، ترازو کی، میزان کی، اور اعمال کے وزن ہونے کی، حساب کتاب کی. ہاں تو یہ عقیدہ ہے اس کا. کچھ لوگ تو امام بخاری نے ان باطل اہل بدعت کا رد کیا. اس میں آخری باب میں کئی حکمتیں آ جاتی ہیں، اور جس چیز کا رد کیا کہ جی کلمات کی کا وزن ہوگا، تو وہ کلمہ اللہ کی تسبیح اور حمد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس پر اللہ کے حمد و تسبیح پر گویا کتاب کے ختمہ بھی ہو رہا ہے.
ڈبل ٹیبل مقاصد اس میں اکٹھا گئے. تو اس کی تبویب میں امام بخاری نے جو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، قرآن میں ہے نا. تو القسطاس سے مراد کیا ہے؟ ترازو. تو مجھے یاد پڑتا ہے اس میں امام بخاری نے کسی کا قول نقل کیا کہ یہ فلاں لغت کا لفظ تھا، لغت عبرانیہ یا فلاں. آپ بخاری کا آخری باب کھولو گے نا تو اس میں نکال رہے ہو، دیکھیے تو اس میں کون سی لغت ہے. حبشی کلمۃ حبشی یا اس طرح کچھ کہا ہے. ہاں جی. وأن أعمال بني آدم وقولهم ويوسف وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط. ہاں یہ بھی مجھے یاد تھا کہ وہ مجاہد کا قول ہے. تو کہہ رہے ہیں بالرومیہ، القسطاس العدل بالرومیہ. رومی زبان میں عدل کو قسطاس کہتے ہیں، ترازو کو، انصاف کرنے کو، حقدار کو حق دینے کو، ہے نا. تو وہ جو جن کے میں درس میں شریک ہوا تھا انہوں نے لفظ استعمال اس کا رد کیا مجاہد کے قول کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رومی لفظ ہے. تو دلیل کیا دی انہوں نے؟ میں اس کی وضاحت کے تعلق سے میں نے یہ چھیڑا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ قرآن تو دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، مطلب آبادی کا سلسلہ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا نا پورا. تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، پہلے سے لکھا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلے سے لکھ رکھا ہے تو وہ عربی زبان میں ہی تھا اور رومی زبان تو دنیا میں آئی. تو یہ کیسے بولا جائے گا کہ یہ رومی زبان کا لفظ تھا اور قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے تو پھر یہ عربی ہی ہوا. تو میں اسی کی وضاحت کر رہا تھا کہ وہ عربی ہو گیا، لیکن دنیا میں تاریخ، زبانوں کی تاریخ، سلسلہ جو چلا، ان کی وضع اور جو بناوٹ ہوئی، استعمال ہوا، تو دنیاوی اعتبار سے تاریخی لین دین جو دنیا کی قوموں میں ہوا، بہت ساری چیزوں کا، زبانوں کا بھی ہوا، زبانوں کے الفاظ کا بھی ہوا. اس اعتبار سے جو لفظ پہلے جہاں استعمال ہوتا تھا جس زبان میں، بعد میں چاہے وہ دوسری زبان کا لفظ بھی بن گیا ہو، لیکن پہلے جہاں تھا کہتے ہیں کہ یہ اس زبان کا لفظ ہے اور وہاں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا. واضح؟ تو بہرحال یہاں بھی استدلال کرنے والوں نے یہ کہا کہ اللہ کا لفظ قدیم ہے، تو جو لفظ قدیم ہے اس کو ہم مشتق کیسے بولیں گے؟ وہ ایک لفظ بن گیا، وہی اس میں جامد ہے. یہ ان کا استدلال ہے اور میں اس کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا تھا. جی. باب میں جو قرآن کی آیت ہے وہ نزل موازین قسط والی ہو گئی ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت. ہاں وہ جو قسطاس پر آیت ہے وہ والی آیت وزنوا بالقسطاس المستقیم نہیں ہے. ہاں ونضع الموازین القسط. ہاں ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. آیت دوسری تھی امام بخاری نے ذکر، تو وہاں لفظ قسطاس پر ہی گفتگو ہے اصل میں. کہا لأن الاشتقاق يستلزم مادة اشتق واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له. اور جو لفظ قدیم ہے اس کا کوئی مادہ نہیں ہے، چنانچہ ان کے نزدیک فهو كسائر الاعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. چنانچہ یہ ان خالص ناموں میں سے ہے جو کہ کسی جو صفات پر مشتمل نہیں ہوتا اپنے مسمیات کے. ادھر دیکھیے، ایک اس میں صفت کو جب کسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کا نام ہے مثال کے طور پہ الرحمن. یہ رحمان اس میں ذات بھی ہے، اس میں صفت بھی، اس کی الگ ایک حیثیت ہے. رحیم اللہ کا ایک اس میں صفت ہے، اس میں نام ہے لیکن اس میں صفت. تو صفت پر کون سی صفت ہے اس میں؟ رحیم میں رحمت. ہاں الغفور یا الغفار کون سی صفت ہے اس میں؟ غفران کی، بخشش کی. واضح؟ تو اللہ کے جتنے نام ہیں یا اشتقاق پر کی بنیاد پر بننے والے جتنے نام ہیں، ان ناموں میں صفت موجود ہوتی ہے، وہ صفات کے حامل ہوتے ہیں، اسماء صفات. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جامد ہے، یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، اس لیے یہ علم محض ہے، خالص نام ہے. خالص ایسا نام جس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے جو اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، جو اپنے مسمى کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. جیسے میں نے کہا رحمان وہ ہے جس کے اندر رحمت ہے، رحیم
جس کے اندر رحمت ہے، ہاں، رب جو ربوبیت والا ہے، غفور جو بخشش والا ہے، حی جس کے اندر حیات ہے، حیات صفت ہے، الحی اس کا نام ہے، اس صفت پر دلالت کرنے والا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ بس ایک خالص نام ہے، اس میں کوئی صفت نہیں ہے، یہ علام محضہ ہے۔ یہ پہلے قول والوں کا کہنا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، دلیلیں بتاتی ہے، اور آگے کی عبارت میں کہا گیا وہ صحیح ہو انہ مشتق، صحیح بات یہ ہے کہ یہ مشتق ہے، کیا؟ اللہ اللہ، اسم الجلالہ، اللہ، لفظ اللہ اسم الجلالہ، اللہ کا اسم ذات، یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مشتق ہے، جامد نہیں ہے، لیکن اب مشتق ہے تو اس کا مادہ کیا ہے؟ واختلف فی مبدأ اشتقاقہ، اس کے مبدأ اشتقاق یعنی کس مادے سے پھوٹ کر بنا ہے، کس مادے سے یہ بنا ہے، اس مبدأ میں، بنیاد میں، مادے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ فقیل، تو ایک قول یہ ہے، من الہ یألہ الوہتن و الہتن و الوہیتن، الہ یألہ، اس کا 3 مصدر ذکر کیا، الوہتن، الہتن، الوہیتن، توحید الوہیت، توحید الہہ ہم کہتے ہیں، تو الوہیت یہی الہ یألہ کا مصدر ہے، کہہ رہے ہیں بمعنی عبد عبادتن، یہ الہ یألہ الوہتن الہتن الوہیتن کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنا، پوجا کرنا، ہندی زبان میں، سمجھ میں آئی بات؟ عبادت، یہ بھی اللہ ہے، من الہ یألہ، الہ یألہ الوہتن و الہتن و الوہیتن، 3 لفظ ہیں مصدر کے، بمعنی عبد عبادتن، عبادت کی، عبادت کرنا، تو عبادت کرنے کے معنی میں یہ الہ یألہ ہے، اور الہ یألہ بمعنی عبادت کے، عبادت کرنا، اس سے اللہ بنا ہے، کچھ لوگوں کا قول یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، وقیلا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ من علیہ بکسر اللام یألہ بفتحہ، علیہ یألہ، علیہ یعنی باب سمع سے ہو جائے گا، علیہ یألہ بکسر اللام، لام کے کسرے سے فعل ماضی میں، اور یألہ بفتحہ فعل مضارع میں لام کے فتحہ کے ساتھ، علیہ یألہ الہن اذا تحیرا، یہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ جب آدمی حیرت میں پڑ جائے، حیرت زدہ ہو جائے، حیرانی میں اور تعجب میں پڑ جائے، گر جائے۔ ادھر دیکھیے، پہلے معنی کے پہلے اشتقاق میں کہا گیا الہ یألہ بمعنی عبادت کرنا، وہاں اللہ کے معنی میں معبود ہونے والا مفہوم آئے گا، اور دوسرا الہ یألہ الہن بمعنی حیرت زدہ ہونا، تحیرہ، جب کوئی حیرت زدہ ہو جائے اس کے لیے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا لفظ، اللہ وہ لفظ ہے یا وہ ذات ہے جس سے لوگ حیرت میں پڑے، یہ مرجوح ہے، پہلا قول زیادہ راجح ہے، مضبوط ہے، اور حضرت ابن عباس وغیرہ کا قول اس کی تائید میں پیش کر رہے ہیں، اور قرآن حدیث کی دوسری دلالتوں سے بھی وہی واضح ہوتا ہے، لیکن اور شریعت کا جو مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دوسری 4 چیزیں سامنے رکھنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہے، کہ مقصد جب انسان کا توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، انبیاء کی دعوت کا آغاز، بنیاد، ابتدا اور انتہا اللہ کی الوہیت کا اثبات اور ہر قسم کے شرک کی تردید تھی، تو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم میں الہ بمعنی معبود ہی ہونا چاہیے، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو دوسرا معنی ہے جس کو مرجوح قرار دیا جاتا ہے، میں اسے بھی غلط نہیں سمجھتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کا ذکر کیا ہے، تھوڑی تشریح کی ہے، تو میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ سمجھانے کے لیے میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے کوئی نہیں آئے، یا کوئی پہلی مرتبہ کسی چیز کو دیکھیں آپ، کوئی مشین ہو، کوئی مخلوق ہو، تو پہلی مرتبہ میں آپ اور ہم حیرت زدہ ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، مرعوب ہوتے ہیں، ارے کیا چیز ہے، کیا مشین ہے۔ ہاں، پہلے موبائل آیا تو موبائل کو دیکھ کے
اب ایسے ہے جیب میں ہے اور بچے کھیل رہے ہیں، اس سے گیم کھیل رہے ہیں. ہاں کئی چیزیں ہیں کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں ہمارا ایک عام آدمی جو ہے اس کو کھول کھال کے جو ہے اس میں کچھ ادھر ادھر بھی کر دیتا ہے. مطلب شروع میں جو حیرت تھی، جیسے جیسے اس کا فنکشن، اس کا پروسیس اور اس سے متعلقہ چیزیں آپ کو ہم کو پتہ چلتی گئی، تو اس کے بارے میں جو حیرت تھی وہ کم ہوتی گئی. ابھی ہم لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، آئی ٹی شعبے سے جڑتے ہیں، اے آئی اور یہ، تو سن کے آدمی تھوڑا سا وہ مروب رہتا ہے، کیا ہے پتہ نہیں، اپنے تو سمجھتے بھی نہیں. تو اس کے تعلق سے ایک قسم کی حیرت ہے، تعجب ہے نا. لیکن جب وہ عام ہو جائے گی، ہاں آپ کے کن فقیہن کی کلاس میں 2-4 اے آئی کے روبوٹ بھی بیٹھے رہیں گے، تو اس وقت تو پھر اس کو آپ ٹپو ماریں گے. جی مطلب ابھی حیرت ہے، لیکن جب اس کو آپ سمجھنے لگیں گے، آپ کے یوز میں آ جائے گا، دائرۂ اختیار میں یا ہمارے یوز کے قابل بن جائے گا، تو اس کے تعلق سے اس وقت جو شروعات ہے اور ہم کو اس کے تعلق سے حیرت ہے، تعجب ہے، وہ بات نہیں رہے گی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جس چیز کو ہم نہیں سمجھتے اس کے بارے میں حیرت زدہ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے سمجھتے جاتے ہیں ہماری اس کے تعلق سے حیرت کم سے کم پھر ایک دم ختم ہو جاتی ہے. معرفت بڑھتی رہتی ہے، معرفت بڑھتی ہے، حیرت کم ہو جاتی ہے. واضح یہ قول فیصل حضرت مبارک نے بیان فرمایا. صحیح بات. اور اسی کو اب دوسری طرف جوڑی، اللہ کی ذات سے جوڑیے. اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا معاملہ اس کے بالکل آپ کو الٹ نظر آئے گا. آپ اور ہم یا دنیا کا عام انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں ذکر کرتا ہے، سنتا ہے، سرسری طور سے گزرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے بارے میں غور کرنے لگے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے معنی کی گہرائی، اس کی بصیرت حاصل ہو جائے، جس کو معرفت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یعنی اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، بندہ اتنا زیادہ حیرت میں ڈوبتا چلا جائے گا. اللہ کو جتنا پہچانے گا، وہاں پہچاننے کے بعد اس کو یہ اندازہ لگے گا کہ ہم اللہ کی ذات و صفات کو سمجھ نہیں سکتے. کمپیوٹر کو، اے آئی کو، مشینوں کو، مخلوقات کو سمجھ سکتے ہیں، گھیر سکتے ہیں، ان کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں، وہ ہمارے دائرہ اختیار میں، ہمارے علم اور معرفت کی پکڑ میں آ سکتے ہیں. لیکن جب آدمی غور کرے گا اللہ کے بارے میں، تو نتیجے پہ یہ پہنچے گا کہ اللہ رب العالمین کی معرفت کے بعد اس کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کی حقیقی معرفت کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ، اس سے پہلے میں نے مثالیں دی، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے. ہم سرسری طور سے جب یہ بولتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. ہر انسان، ہر مسلمان، ہر انسان سنتا ہے، بولتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب بولتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کی گہرائیوں میں نہیں جاتے. تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا وضاحت سے جائیں کہ کائنات کا کوئی پتا، کوئی بال، کوئی جراثیم، کوئی ظاہر، کوئی باطن، جو ہمیں کھلی آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے، جو دوربین سے، خوردبین سے دیکھا جا رہا ہے، کوئی بھی چیز، یہ ہوا میں جو ذرات ہیں، کوئی بھی چیز اللہ سے ایک لمحے کے لیے مخفی نہیں ہوتی. دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، جو زبان ہم بول رہے ہیں، جان رہے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں. سمجھ لیجئے کہ اردو ہماری مادری زبان مثال کے طور پہ، کسی کی اور کوئی زبان ہو، جس زبان کو آپ بول رہے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ میں یہ زبان جانتا ہوں، کیا وہ زبان پوری جانتے ہیں؟ اس زبان کی جو ڈکشنری ہے اس کا کتنا % آپ کو الفاظ معلوم ہے؟ اسی زبان کو جس کو ہم جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی جو ڈکشنری ہے، لغت ہے، اگر اس کو لغت کے الفاظ صرف ابھی عبارتیں، محاورے، اقوال اور کیا کیا وہ جانے دیجئے، کہاوتیں، مثل چھوڑ دیجئے، صرف الفاظ جتنے ڈکشنری میں ہیں کسی بھی لینگویج کے، اس کا جاننے والا اس ڈکشنری کے کتنے % الفاظ کو جانتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جانکار بھی ہوگا تو 100%، بلکہ مشکل سے 60-70% جاننے والا بھی نہیں ملے گا. ایک زبان جس کو وہ جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے صرف الفاظ کا ایک حصے کی بات کر رہا ہوں، 50% بھی مشکل ہی ہے نا. تو جس کو ہم جانتے ہیں اس کا یہ حال ہے. اب اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے ایک دنیا کائنات کے ایک بال برابر، اور بال کا کوئی لاکھواں کروڑواں حصہ بھی اگر ہو، چھوٹے سے چھوٹا، وہ بھی اللہ کے علم کے دائرے سے، احاطے سے باہر نہیں ہے. ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے.
یہ جو میں نے تھوڑا سا ایکسپلیشن کیا اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کو پھر سے آج جا کے غور کرنا کہ اللہ کی تمام صفات کا، خوبیوں کا، کمال کا یہی معاملہ ہے کہ جس صفت کو ہم اللہ کے اندر ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں قرآن و حدیث کی بنیاد پر، وہ کامل ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی خامی نہیں ہے۔ تو جب ہم غور کریں گے، اللہ ہمارے کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ ہے، انسانوں کا اسٹارٹ آدم سے ہوا، اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھے، کائنات کی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہے، آسمان زمین کہیں سے پیدا، اس سے پہلے وہ نہیں تھے، مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق عرش ہے، اس کے بعد سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف خالق تھا، اللہ تھا۔ کب سے تھا؟ کوئی پوچھے اللہ کب سے ہے؟ تو اللہ کا کوئی اسٹارٹ ہے؟ نہیں ہے، ٹائم لیس پاسٹ میں۔ اب یہ ٹائم لیس پاسٹ میں، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، لیکن جب ہمارا دماغ غور کرتا ہے کہ ہمیشہ سے مطلب کیا، تو ہمارا دماغ جواب دے دیتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نہیں، واضح نہیں ہے؟ تو اللہ کو جتنا جانیں گے، یہ جانیں گے کہ ہم اللہ کو نہیں جان سکتے، تو جتنا جانیں گے اتنی حیرت بڑھے گی، اور مخلوق میں، کائنات کی کوئی بھی چیز میں جتنا جانتے ہیں اتنی حیرت گھٹے گی۔ تو اللہ علیہ سے بھی یہ مفہوم اپنی ذات و صفات میں رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں جو شخص معرفت حاصل کرے گا وہ تحیر اور حیرت میں گرفتار ہوتا چلے گا۔ کچھ کہنے جا رہے ہو؟ جی آگے بڑھیں۔ ہاں جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں، تو کہا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، یہ دو اشتقاق کا ذکر کرنے کے بعد شیخ خلیل نے فرمایا کہ صحیح بات پہلے والی ہے۔ اب ایک طرف تو یہ معنی ہے، آپ کو، ہم کو بہت اچھا لگا اور صحیح بھی ہے، لیکن جو پہلا والا معنی ہے نا، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں قابل عبادت۔ اب الہ بمانا معلوہ، معبود، معلوہ الہ یا الہ سے اسم مفعول، جس کو الہ مانا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ واضح؟ تو اب معبودیت کا اہل اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہی معنی دینے کے لیے لفظ اللہ، اللہ کا نام ہے، اسم الجلالہ ہے کہ اللہ۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا وَلِهَذَا، آگے دیکھیے کتاب میں، کہ فَهُوَ إِلَٰهٌ بِمَعْنَى مَعْلُوهٌ اے معبود، وَلِهَذَا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ ذو الالہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات پر، تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں، صرف جنات نہیں، ساری مخلوقات پر، اس میں فرشتے بھی آ گئے، جمادات، نباتات، پرندے چرندے سب آ گئے، تمام مخلوقات پر الوہیت و عبادت والا ہے۔ حضرت ابن عباس کے اس قول سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ جو الہ یا اللہ کا لفظ ہے وہ الوہیت اور عبودیت والے معنی کو لیے ہوئے ہے۔ ٹھیک؟ اور میں نے ایک جملہ کہا کہ جب ہم اللہ کو الوہیت والے معنی سے مان رہے ہیں تو تحیر والا معنی اس سے خارج نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ الہ کیوں ہے؟ ادھر دیکھیے، ابھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق کیوں نہیں ہے؟ بہت ساری، نہیں ساری چیزیں جتنی اللہ کی صفات ہیں، الوہیت، معبودیت کا حقدار جس بنیاد پر اللہ کی ذات کو بنانے والے، حقدار بنانے کے جو اوصاف ہیں، صفات ہیں، تقاضے ہیں، وہ سب صرف اور صرف اللہ میں ہے اور بدرجہ کمال و اتم ہے۔ یہ جملہ اپنے اپنے طور سے ذہن نشین رکھیے، بھولیے گا نہیں کہ اللہ ہی اللہ الہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الوہیت کے لائق جتنی چیزیں ہیں، الوہیت کا حقدار بنانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، وہ صرف اللہ میں۔ اب اسی میں ہم یہ کہہ لیں کہ اس لیے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ آدمی جتنی معرفت حاصل کرے گا حیرت زدہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس وہی ایسا ہے، وہی ایسے کمال و عظمت کا حامل ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں، اسی لیے وہی اللہ ہے۔ ٹھیک ہو نا؟ آگے بڑھو۔ وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الاصل، اور جب ہم اشتقاق والا قول کہتے ہیں تو اس قول کی بنیاد پر، اشتقاق کے قول کی بنیاد پر لفظ اللہ، اللہ اصل میں وصف ہوگا،
صفت والا، جیسے میں نے بتایا نا کہ رحیم، تو یہ نام تو ہے لیکن نام حامل صفت ہے رحمت کی صفت کا. تو اب اس اشتقاق کے ساتھ جب ہم نے اللہ کے لفظ کی تحلیل کی کہ یہ اس سے مشتق ہے، تو حقیقت میں اللہ کا معنی کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ وہ ذات جو الوہیت. تو اس اعتبار سے اس میں وصفیت ہے، یعنی اس میں صفت ہے. لیکن لفظ اللہ، کتاب کی عبارت سے پہلے میری بات غور سے سن لیجئے کہ لفظ اللہ جب اللہ کے لیے متعین ہوا، اللہ نے اختیار فرمایا، تو اس پر وصفیت سے زیادہ علمیت غالب آ گئی. نام ہونا، علم یعنی کسی کا نام ہونا. تو اللہ رب العالمین کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے لفظ اللہ بطور علم استعمال ہونا غالب ہو گیا، اس لیے وصفیت پر علمیت غالب آ گئی اور اللہ رب العالمین کا یہ علم نام بن گیا، اگرچہ اس کے اندر صفت بھی ہے. جی کیا مانیں گے کوشش کریں؟ کیا ماننے پر علمیت وصفیت پر غالب آ گئی؟ ماننے پر نہیں، استعمال کرنے پر. آگے دیکھیے، آپ کتاب میں دیکھیے، ولیکن غلبت علیہ العلمیہ، یہ وصف تو ہے، وصفیت والا لفظ ہے، اپنے اندر صفت رکھے ہوئے ہے، بالکل صحیح ہے، اس کا رد بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس صفت والے نام پر اس کی علمیت غالب آ گئی. تو علمیت غالب آنے کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے، علم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسی سے پہلے قول والوں کو یہ شک ہوا کہ یہ اسم جامد ہے. سمجھا؟ دوسرے ناموں میں نام کے ساتھ ساتھ صفت والا باب پہلو ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں صفت ہے. وہاں صفت کا حصہ بھی مغلوب نہیں ہے، نام بھی ہے صفت بھی ہے، اور صفت برابر برابر چل رہی ہے، ہم غالب نہ بھی کہیں تو. لیکن لفظ اللہ میں صفت والا پہلو مغلوب ہے اور علمیت والا پہلو غالب ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مبارک آپ کا جواب کہ وہ اسم ذات ہے. جسے ہم رحیم کو اسم ذات نہیں بول رہے ہیں، اس میں صفت کہہ رہے ہیں، اللہ کو اسم ذات کہہ رہے ہیں، دونوں میں فرق. تو اللہ کے لفظ پر علمیت غالب آ گئی. فتجری علیہ بقیت الاسماء اخبارا و اوصافا، چنانچہ جب یہ علمیت غالب آ گئی تو اس پر دوسرے نام خبر دینے اور صفت بیان کرنے کے اوصاف کے طور پر جاری کیے جائیں گے. چنانچہ کہا جائے گا اللہ رحمان الرحیم سمیع علیم. یہ اللہ رب العالمین کے لفظ کو، اسم الجلالہ کو، اسم ذات اور عالمیت کے غلبے کے اعتبار سے یہ حیثیت مل گئی کہ اس پہ عالمیت غالب آ گئی، اور بقیہ جن میں صفات کا مفہوم ہے وہ اس کی طرف پلٹائے جا رہے ہیں. کما یقال اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم ہے. واضح؟ ٹائم کیا ہوا؟ ہاں جی 7 بجنے میں. تو یہاں آج کے درس کو روکا جائے. بول میں رہا ہوں لیکن لگ رہا ہے تھک آپ گئے. بھیا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بند کر دوں؟